کبھی سوچا ہے کہ ایک بیٹا ماں کی خدمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زیارت سے محروم رہ جائے، مگر اسی خدمت کے بدلے اللہ اسے ایسا بلند مقام عطا کرے کہ بڑے بڑے صحابہ اس سے دعا کروانے کے لیے تلاش کرتے رہیں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز کہانی۔ یمن کے ایک گاؤں کرن میں ایک درویش صرف نوجوان رہتا تھا جس کا نام اویس بن عامر کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز، آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے وفادار بیٹے تھے۔ ان کی ماں ضعیف اور بیمار تھی، وہ اپنے بیٹے کو لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتی تھی۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور دوسری طرف تھی ماں کی خدمت۔ حضرت اویس رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ تمنا بار بار انگڑائیاں لیتی تھی کہ کاش وہ مدینہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ ایک دن والدہ نے اجازت دی، مگر شرط رکھی کہ بیٹے تم مدینہ جا سکتے ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ ملیں تو انتظار نہیں کرنا، فوراً واپس لوٹ آنا تاکہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ اویس رحمت اللہ تعالی علیہ خوشی خوشی مدینہ پہنچے، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، لیکن خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر ہے۔ یہ سن کر دل رو پڑا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، مگر ماں کا وعدہ یاد آیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر واپس لوٹ گئے تاکہ والدہ کو اکیلا نہ چھوڑے۔ اب اللہ کو بھی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں کی خدمت کرنا بہت پسند آئی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا اور جسم پر سفید داغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کا جو حلیہ ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی کے سامنے ایسے بیان کیا کہ جیسے سامنے دیکھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو تم دونوں ان سے دعا کروانا۔ اب دیکھا جائے تو حضرت عمر اور حضرت علی کو حضرت اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ اب حضرت عمر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اویس سے دعا کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اور اے عمر، اویس نے اپنی ماں کی خدمت ہی اس طرح کی ہے کہ اللہ اویس کی کوئی بھی دعا خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی 10 سال خلیفہ رہے اور 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ سب حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر فرمایا سب یمن والے بیٹھ جاؤ اور صرف قبلہ مراد والے کھڑے رہو۔ پھر فرمایا کہ مراد قبلہ والے بیٹھ جاؤ اور صرف کرن والے کھڑے رہو۔ مراد قبلہ والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس بندے نے کہا جی میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں،
لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آیا ہوا ہے لیکن عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جا کے دیکھا تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ گھاس چر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی پاس بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے ہیں تو آپ نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو کہا کہ میں مزدور ہوں۔ فرمایا کہ نام کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اویس، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ کانپنے لگے اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ہی اویس ہو؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ جی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ حضرت اویس رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں ہوں نوکر آپ کا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر اور علی، جب تجھے اویس کرنی ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف بھی نہیں، اس کے پیچھے ہے ماں کی خدمت۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، اور وہ نیکی کون سی ہے؟ ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت اویس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زیارت سے محروم رہ گئے، مگر ماں کی خدمت نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا جو بڑے بڑے اولیاء کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی دعائیں مستجاب ہوئیں، امت میں ان کا ذکر ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ظاہری طور پر صحابی نہیں کہا جاتا بلکہ تابعی کہا جاتا ہے، لیکن ان کی روحانی شان اتنی بلند ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی۔ والدین کی خدمت اللہ اور رسول کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ماں کی خدمت ترک کر کے عبادت یا بڑے سفر میں نکل جانا افضل نہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال بتاتی ہے کہ ماں کی خدمت بعض اوقات ظاہری طور پر بڑی عبادات اور ملاقاتوں سے بھی افضل ہو سکتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن ماں کی خدمت کے سبب انہیں وہ قرب الہی ملا جس کی تمنا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ سبق دیتا ہے کہ والدہ کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت اور اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے۔